قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ اکثر دعا میں آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کی بجائے دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ کو ان کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ بس ایک تڑپتی ہوئی پکار اور اللہ تمہارا، کتنا مختصر یشارت تک کا فاصلہ ہے نا۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ میرے دل میں بہت سی ادھوری خواہشات ہیں جو صرف تو ہی پوری کر سکتا ہے، اور میں امید نہیں چھوڑوں گی کیونکہ کمزور میرا وقت ہے، میرا اللہ نہیں۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے 7ویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ سنو، تم ایک بات آج اپنے پاس لکھ لو، کبھی تم بھول نہ پاؤ گے کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکلات آتی ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہوتی ہیں، جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام، لوگ اکثر اس میں پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو کہ اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کرو گے نا، اتنے ہی انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان رب وہ تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے نا، تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنے قریب کر دیا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا اس رب سے مانگنے کا، یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندے کا، جو تم جانتے ہو کہ اللہ کن کب فرماتا ہے اور فیکون کب ہو جاتا ہے۔ جب تم اپنی زندگی کے گھوڑے کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہو اور خود بنا کسی خوف کے چپ چاپ اس گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہو۔ تم نے اللہ کو بتا دیا ہے نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں۔ پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ تم بس جس سمت تمہیں لے جا رہا ہے بس تم جاتے جاؤ۔ اسے تم سے بس کیا چاہیے سوائے توکل کے؟ جو ہوگا وہی بہتر ہوگا تمہارے لیے، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی نا، تم وہی ہوگے جہاں تم جانا چاہتے تھے یا جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن میں ایک لفظ کہہ دیا گیا ہے، میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کی فیوچر پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ
ابھی تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری پلاننگ جو تم نے کی ہے وہ فیوچر میں کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے لیے ہمیشہ سے سیف زون رکھتا ہے۔ وہ تمہاری بہتری کے لیے ایسے پرماننٹ راستے بنا رہا ہوتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ سنو، میں جانتی ہوں تم ابھی بہت اذیت میں ہوگے، بہت تکلیف میں ہوگے، پر یاد رکھو، کوئی دعا، اللہ پاک تمہیں ایسے نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو اللہ پاک ضائع جانے نہیں دیتا، کوئی دھڑکتا دل اللہ پاک محروم نہیں رکھتا۔ تو انشاءاللہ بہت جلد وہ معجزے ہوتے ہوئے بھی تم دیکھو گے جو تم نے زندگی میں کبھی سوچا نہ ہوگا۔ انشاءاللہ میرا رب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا۔ میری بات سنو، تم خوشی کے آنسو سے یاد کرو گے۔